बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हमारे आज के इस प्रोग्राम का ज़ाहिर है कि ज़िमनी इंतखाबात से हम शुरू करेंगे, जो कि इस वीकेंड के ऊपर पाकिस्तान में हुए, और इन ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं वो आपने देखे, और ख़ास करके NA 75 डस्का जो है उसके नताइज अभी बहुत ताख़ीर से पहले मौसूल हुए। अब उसका रिज़ल्ट रोक लिया गया है, और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है सारे इंतखाबात के हवाले से, तकरीबन 9 ज़िमनी इंतखाब थे, जिसमें कि सिंध में कई जो नशिस्तें थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक बड़ा वोटर जो है वो लूज किया है। मिसाल के तौर पर थरपारकर का हल्का 221, जहां PTI ने 2018 में 72,127 वोट लिए थे, इस ज़िमनी इंतखाब में 35,061 वोट लिए हैं। इसी तरह नौशहरा की जो सीट PTI की थी, उनका होम ग्राउंड था, परवेज खटक साहब का था, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी नशिस्त लूज की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है कि वो वहां से जीत गई। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मकबूल हो रही है? और फिर जो कुछ डस्का के अंदर हुआ, यानी आपने देखा कि 20 के करीब आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो लापता हो गए, वो गायब हो गए, और सारा दिन वहां फायरिंग होती रही। जो अमन व अमान की सूरत हाल थी वो अवाम के सामने थी। जिस तरह से वहां पे दंगल होता रहा, और इंतखाबी दंगल, मेरे ख्याल है इससे पहले कभी पंजाब के किसी हल्के में ये सूरत हाल देखने को नहीं मिली। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इसका नोटिस लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक दफा फिर बड़े दबंग अंदाज में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सामने आए, और उन्होंने ना सिर्फ वो 20 जो नताइज थे वो रोक लिए, बल्कि उनके ऊपर इंक्वायरी भी बिठा दी है, और कहा यह जा रहा है कि अगले 1-2 दिन के अंदर उसके ऊपर नतीजा जो है वो बताया जाएगा, या उसका क्या करना है उसके बारे में भी जराए से खबरें आ रही हैं कि शायद री पोलिंग वहां पे जो 20 पोलिंग स्टेशन थे वहां पे हो सकती है, इम्कान मौजूद है। अभी तक खत्मी ये बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी की इस मौके के ऊपर, जब उनके लोग जो है उठाए गए, वो ये कहते हैं कि हल्का NA 75 जो है उसके नताइज गैर जरूरी ताखीर के साथ मौसूल हुए। मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ राब्ते की कोशिश की गई मगर नाकामी हुई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की इत्तला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पुलिस, पंजाब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ राब्ते की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस ना मिला। चीफ सेक्रेटरी से एक मरतबा रात को तकरीबन 3 बजे राब्ता हुआ। गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके रिजल्ट्स की फ्राहमी को यकीन दहानी कराई, मगर फिर अपने आप को उन्होंने अनअवेलेबल कर लिया। ये कोई और नहीं कह रहा, कोई अखबारी रिपोर्ट नहीं ये कह रही है, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है जो लफ्ज बलफ्ज हम आपको सुना रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि काफी तगोदौ के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पोलिंग बैग जो है वो बरामद हुए या हाजिर हुए। 20 पोलिंग स्टेशनों के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है, और मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। यानी एक जो इंक्वायरी पहली उनकी इब्तदाई तहकीकात है उसमें उन्होंने ये कह दिया कि इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये कमजोरी है जो कि ये हुआ है। इससे पहले कभी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों हुआ ऐसे, किस तरह से हुआ ये इलेक्शन जो था? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लूज कर रही थी इसलिए ऐसा हुआ, या इसके मुहर्रकात कुछ और है? इसके ऊपर हम जरूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो सेनेट इंतखाबात, जिसमें कि अब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने अपनी एंट्री डाल दी है, और उस एंट्री के बाद ये और ज्यादा दिलचस्प दिखाई देने लगा है ये इंतखाब। और वो ये कह रहे हैं कि हम जो ज़िमनी इंतखाब हैं उससे भी एक बड़ा सरप्राइज जो है वो देंगे। और इस मामले के ऊपर जो गिलानी साहब मिल रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, और जो उनको जराए बता रहे हैं कि जिस तरह से उनके साथ लोग अपनी हमदर्दियों का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो काफी पुरुमीद लगते हैं कि वो जीत जाएंगे। और आज उन्होंने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी न्यूट्रल बज़ाहिर लगती है। क्या कहा है गिलानी साहब ने, जरा सुन लीजिए। मैं अगर इंतखाब में हिस्सा ना लेता तो वो किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी मुलाकात नहीं हुई, न टेलीफोनिक हुआ है न मेरी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता मेरे अजीज हैं तो उनको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो मुझे बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है।
बज़ाहिर टोटली न्यूट्रल है। अब इसका कैसे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया, इसके ऊपर हम ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और आप इनको बहुत देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है मोहतरमा नाज बलोच साहिबा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज हमें ज्वाइन करने का। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि तर्जुमान हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहिबा के, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक गवर्नर हैं और सीनियर तरीन लोगों में से। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। सबसे पहले तो चूंकि NA 75 की बात हो रही है, तो ज़ुबैर साहब आपसे शुरू किए देते हैं। ये डस्का की जो नशिस्त थी, इसके ऊपर ये दंगल आपको क्यों महसूस होता है कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, और क्या गिलानी साहब की जो स्टेटमेंट है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आती है, इस इंतखाब में भी आपको लगता है कि न्यूट्रलिटी बरकरार रही है? देखें, गिलानी साहब ने तो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कहा कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल नजर आ रही है, लेकिन डस्का में जो कुछ भी हुआ उसमें अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन इतना सबको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े वाकयात हुए हैं धांधली के हवाले से, लेकिन इससे बड़ा मार्का कभी नहीं किसी ने देखा था जो अब हमने NA 75 में देखा। मैं PP 51 में भी हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बट NA 75 में तो मेरा ख्याल है जो शर्मिंदगी और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी लेनी चाहिए थी अभी तक इमरान खान साहब को और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्वॉल्व है, सूबाई लेवल पर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वफाकी लिहाज से भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और कभी पाकिस्तान में ये नहीं देखा गया था कि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ही उठा के ले जाएं और उसकी कंप्लेंट फाइल कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके बावजूद भी अगर आप ये कहें और बिल्कुल ढीठ बन के कहें तो इससे ज्यादा एरोगेंस क्या हो सकती है कि अगर आपको ये भी नहीं महसूस हो रहा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। अब लेकिन वो कहते हैं धुंध बहुत ही, महकमा मौसमियात जो है वो कह रहा है कि धुंध जो है वो वाकई बहुत थी, तो अब आप क्या कहेंगे इस पे? अगर एक तो देखें, वही मैं कहता हूं कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में एक तो मजाक बन जाता है। हाँ। अब अगर फारूक हबीब साहब खुद भी नहीं धुंध का बहाना कर सकेंगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात स्टार्ट में ये रिकॉग्नाइज करना वजीर आजम साहब को, तमाम लोगों को, कि ये एक बहुत सीरियस वाकया है। इससे कतई नजर के PTI को कितने वोट मिले, PMLN को कितने मिले और बाकी इलेक्शन में क्या हुआ, इस चीज को तो रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते कि बहुत सीरियस मसला है, क्योंकि आज 20 उठे, कल 100 उठेंगे तो फिर क्या होगा। और हम हर दफा धुंध का बहाना कर देंगे, कभी RTS का बहाना कर देते हैं। तो ये जो तहरीक इंसाफ के साथ जो मुकाबला है ना, ये हर दफा सरप्राइज देते हैं। 2018 के इलेक्शन में पहले तो काउंटिंग के वक्त सरप्राइज दे दिया, हम समझे हमने सारा तो वापस कर लिया है, और इन्होंने काउंटिंग में हमारे बंदों को, मतलब आपको लगता है कि ये धुंध वजह नहीं थी, और अगर ऐसा था तो वो निकले तो थे। अगर धुंध वजह थी जी नहीं, अगर धुंध वजह थी तो IG साहब बता देते ना, चीफ सेक्रेटरी साहब अभी 4 दिन हो चुके, बता दें, ये भी एक्सप्लेन कर दें कि उनके मोबाइल फोन कहां थे, वो क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे थे। देखें ये आसमा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक पायलट का और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का आपस में राब्ता खत्म हो जाए, मतलब इलेक्शन कमीशन का अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से राब्ता खत्म हो गया, अलार्मिंग चीज है, ये नहीं होना चाहिए था। क्या रही? सही बात है, लेकिन नाज जो सिंध में इलेक्शंस हुए हैं उसमें तो आप लोगों ने इतना लंबा मार्जिन, यही इलेक्शन कमीशन, यही सब जो इदारे हैं वहां पे भी मौजूद थे, वहां पे तो बड़ा इलेक्शन आप लोगों ने बड़े मार्के मारे हैं वहां पे, कि कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा देखें, वहां पे हमने पोलिंग स्टेशंस को पुलिस स्टेशन नहीं बनाया हुआ था, यहाँ पे पोलिंग स्टेशन कम और पुलिस स्टेशन ज्यादा लग रहा था। फिर आप देखें, जब पुलिस की इतनी ज्यादा अमल दखल और इन्वॉल्वमेंट और ताकत का इस्तेमाल जहां पे होता है, वहां पे इस किस्म की बदमज़गी और इस किस्म के मामलात खराब होते चले जाते हैं। आपने देखा कि कराची में भी एक छोटा सा ड्रामा रचाया गया, वो काला नाग का जो ड्रामा चलाया गया, 4.5 फुट का जो एक सांप था, पता नहीं कहां से आ गया, तो वो वाली जो
ایک منطق اور کہانی بنائی گئی ایک ڈرامائی انداز میں. مگر یہ سنجیدہ بات ہے کہ ناگ وہاں پہ آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ناگ تو ہم تو گھسا کہہ علی رہے ہیں مادن نا, شیخ. ہم تو کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات کرائی جائے, پنجاب سے آفیسرز بلا لیں, آئی جی لکھ کر دے چکے ہیں کہ پنجاب سے آفیسر بلائیں, تحقیقات کرائیں. ایسے ان کی کون سے پی ٹی آئی کے اپنے دشمن ہیں جو خود ان کے خلاف ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہاں پہ انہوں نے بڑی ہلڑ بازی اور یہ سارے تماشے کرنے کی کوشش کی, اور وہاں پہ اسلحے کے زور کے اوپر ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا, کیونکہ ووٹ جو ہے وہ 4000 ووٹ ان کو پڑے, وہ بھی کینٹ کے علاقے سے جہاں ان کو پہلے کچھ زیادہ ووٹ پڑے تھے. اسی طریقے سے آپ تھر پارکر میں دیکھ لیں, وہاں پہ ہمارے آلریڈی جو کینڈیڈیٹ تھے جیلانی صاحب, وہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ چل بسے, اور اس کے بعد ان کے بیٹے وہاں سے جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں 20,000 پہلے سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ کراچی میں معاملات دیکھ لیں, کراچی کی سیٹ پہ دیکھیں, آپ تھر پارکر دیکھیں, آپ یہاں کی نوشہرہ کی حالات آپ نوشہرہ کا سی ایم کے پی کے یہ فروخ کہتے تھے کہ میں جن کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ بہت اونچا اڑتے ہیں, اور جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں تو وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں. تو یہ بیانات پچھلے ہفتے ہم نے سنے بھی تھے. اچھا, قسم کے ایک سوال کر کے میں آگے بڑھتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مکمل ناکام ہوئی ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک الیکشن میں 2.5 سال کے دوران اتنا فرق پڑ جائے کہ مطلب 20,000 کی لیڈ بڑھ جائے. ہوتا ہے عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی پاور میں ہوتی ہے, بلدیاتی الیکشنز ہوں یا ضمنی انتخابات ہوں, ان کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ جیتتے ہیں. لیکن یہ 2.5 سال کے اندر جو کارنامے اس حکومت نے مہنگائی کے فارم میں, مہنگائی کی سونامی کے طور پہ عوام کو دیے ہیں, بجلی کی مہنگائی, لوڈ شیڈنگ, اور پیٹرول کی مہنگائی, گیس نایاب ہو گیا, سردیوں میں لوگ پریشان ہیں, حال دواؤں میں 500% اضافہ, آپ ہر چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں, لوگوں کی جو بنیادی مسائل ہیں اس میں عوام بڑی پریشان ہے. غربت, بے روزگاری, JUI سے وہ جیتے ہیں نا, JUI کو تو پھر ناکامی ہوئی اس پہ جو بھی تھا, ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر وہاں پہ تو ان کو ناکامی. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ڈسکا والا جو معاملہ ہے, ڈسکا والا تو ڈفرینٹ وہ ہو گیا نا کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو گئی, فائرنگ بھی ہو گئی, دھند بھی آ گئی. آسما میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ 2.5 سال کے اندر انتخابات ضمنی ہوئے, اور ضمنی انتخابات کے اندر چاروں صوبوں کے لوگوں نے اپنا فیصلہ حکومت کے خلاف دے کے کہہ دیا کہ اب عوام نے اس حکومت کو NRO نہیں دینا. اچھا, اب یہ NRO کی بات ادھر سے آ گئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ فاروق حبیب کو ہم جانتے ہیں, جس نے پنجاب میں ISF کے آپ پریزیڈنٹ تھے, کلوزلی آپ آبزرو کر رہے تھے ڈسکا کو خاص کر کے. یہ کیوں ہوا؟ اندھا دھند لوگ فائرنگ کرتے رہے, پھر عملہ غائب ہو گیا, پھر جس طرح کی صورتحال ہم سارا دن دیکھتے رہے ہیں, آپ کیسے اس کی تربیت؟ اسما, بات یہ ہے کہ ایک بڑی جو ہے نا ایک پکچر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں ڈسکا کے اندر جو ہے وہ کیا ایسا معاملہ ہو گیا. میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ایون مریم بی بی کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ لوگوں کے گھروں کے اندر لاشیں پڑی ہوئی ہیں, صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے, جن کے پیارے چلے گئے ہیں, بندہ ان کے لیے 2 بول ہمدردی کے بول دیتا ہے, ان کے گھر چلا جاتا ہے فاتحہ خوانی کے لیے. ڈسکا گئی ہیں کل, لیکن اپنی کینڈیڈیٹ کے پاس گئی ہیں, لیکن ان لوگوں کے گھر نہیں گئی جن لوگوں کو ان کے اپنے وہاں کے جاوید بٹ, جو کہ ان کے اپنے وہاں کے لوکل لیڈران ہیں, جنہوں نے فائر کر کے مارے. پہ جہاں تک میری نہیں, ان کے والد نہیں تھے. جو ماجد جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, قتل ہوئے, ان کے جو قاتل ہوں گے وہ ضرور سٹیج کے اوپر ہوں گے, کیونکہ منصف بھی خود بنے ہوئے ہیں, قاتل بھی خود بنے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ چلائیں نا 29 جنوری کا شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان, کہ جس کے اندر ایک ملک کا سابقہ وزیر اعظم جو بیٹھ کے واضح انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ ہم اسلحہ اٹھائیں گے, گولیاں چلائیں گے, گولیاں چلا کے ہم الیکشن کو جو ہے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے, یہ اس قسم کی سوچ پروان چڑھانی چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اگر وہ آپ بیان چلائیں تو پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کس قسم کا بیانیہ انہوں نے اپنایا, اور اسی پالیسی کو, اسی پلاننگ کے تحت ڈسکا کو اسلحہ سے بڑھا گیا. آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کی بات کریں جس میں کہا کہ اگر ایسا ہوا تو لوگ بندوقیں اٹھائیں گے, وہ اس میں وارن کر رہے ہیں کہ اگر وار نہیں کر رہے, وہ ان کی حکمت عملی تھی, وہ ان کا پلان تھا, وہ اپنی منصوبہ بندی کا انکشاف کر رہے تھے. جس طریقے سے سارا دن ڈسکا کے اندر, آپ کے پاس تو لینا, میں بتاتا ہوں, انتظامیہ آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں, اس پہ بھی آ رہا ہوں. جس طریقے سے ڈسکا کو اسلحہ کا گڑھ بنایا گیا, آپ دیکھیں کہ آپ لوگ اعتراض کرتے تھے جب پولیس ان کی گاڑیاں چیک کرتی تھی, تو اس وقت یہ اسلحہ سپلائی کیا جا رہا تھا پورے پنجاب سے. جو ان کے بدماش تھے, گنڈے تھے, پومی بٹ, بلو بٹ,
جو गुजरांवाला के अंदर, मुल्तान के अंदर जो गुल्लू भट्ट टाइप के लोग इनके पास हैं, जो हर जगह पर आपने देखा ये काम ठीक, करते आपकी हैं। बात पे हम जब रोका, सुन लेना, तो इनके एक रहनुमा, एक मिनट, इनके रहनुमा एक बार जबरदस्ती गाड़ी में घुस गए, फिर मीडिया ने एक्सपोज किया उस चीज को कि ये तो खुद गाड़ी में बैठ रहे थे, असले से बड़ी गाड़ियों को सवाल ये है कि पंजाब में हुकूमत किसकी है? हुकूमत आपकी है, इंतजामिया आपकी है, डीपीओ आपके हैं, डीसीओ आपके हैं, सुन ले थानेदार भी आपके ना, नहीं सुन ले। जब इंतजामिया कार्रवाई करती थी उस वक्त ये पहुंच जाते थे अपने लाडले। मुझे आप ये बताएं, चले एक बात पूछते हैं, इनको बड़ी वायलेशनें नजर आ रही हैं, मैं इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहता हूं, इनसे भी पूछना चाहता हूं, ना कोई किसी एमएनए के ऊपर, एमपीए के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर हल्के में जाने के ऊपर पाबंदी थी। एहसन इकबाल, शिजा फातिमा, इनके और एमपीएज सारी रात जो है वो आरओ के पास मेहमाने खुसूसी बन के बैठे रहे, वो किस कानून के तहत बैठे हुए थे? क्या एक मिनट, क्या आरओ को उस वक्त कानून नजर नहीं आया? नहीं, आपके वहां पे नहीं थे, वो जो मैंने फुटेज देखी है उसमें तो थे मौजूद। नहीं थे उस वक्त नहीं थे, उस वक्त नहीं थे, लेकिन थे। सुन लेना, कब गई सुबह डॉक्टर फिरदौस आशिक सुबह उस्मान डार सर, और उस्मान डार तो एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे जो बंद था अंदर से। उस्मान डार ऐसे पीएम थे, उन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट से, फिर उन्होंने कैंपेन पे गए वो, उसके बाद वो चीफ पोलिंग एजेंट थे। जो चीफ पोलिंग एजेंट होता है किसी भी कैंडिडेट का, वो जा सकता है। दूसरी बात सुन ले जरा, ये कहते हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, और आप तो पूरे पोलिंग स्टेशन गायब कर लिया करते थे। आपको मैं एक तारीख बताता हूं, 1 सितंबर 2016 जेलम का बाई इलेक्शन फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ रहा था। 20 वहां से 45 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब थे, जो सुबह 6 बजे आए, वहां से आप जीत गए, नतीजा हलाल हो गया, यहाँ से आप हार गए, नतीजा हराम हो गया। डार क्या करा था पोलिंग स्टेशन बंद करके? कौन सी चीज पोलिंग एजेंट को इस चीज की इजाजत होती है? आप गलत डिफेंड करें मेरे भाई। कोई पोलिंग एजेंट जो है वो पोलिंग को ताला लगा के अंदर नहीं बैठे। नहीं, इलेक्शन हम भी लड़ रहे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट न करें, इलेक्शन हम भी लड़ रहे हैं, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट न करें। जो चीफ पोलिंग एजेंट होता है वो पोलिंग स्टेशन में जा सकता है। ठीक है, हम दूसरी अब बड़ी एक अहम बात, एक बड़ी अहम बात है, एक बात की गई कि पता नहीं कुछ धांधली खत्म नहीं करेंगे। मुझे ये बताएं, एक मिनट आपके सुनते जाए, सुनने का मुकाम है आपके लिए। एक पॉइंट, आखिरी पॉइंट, किस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा या किस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हो गए? ये रूटीन है, लापता हो गए, मैं पढ़ के सुनाती हूं, गायब हो गए। वो कहते हैं कि गुमशुदा ऑफिसर्स, लफ्ज देखिए, अगवा का लफ्ज कहाँ लिखा है सर? ये प्रेस रिलीज किसकी है? अगवा का लफ्ज कहाँ लिखा है? नहीं, गुमशुदा का मतलब क्या है सर? गुमशुदा कौन? अगवा और गुमशुदा। जुबैर साहब, चलिए मैं ये पॉइंट जुबैर साहब के सामने भी रखूं, ठीक है? मैं किस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आके कहा कि मुझे अगवा कर लिया गया, ये भी बताएं। ये मैं भी आपको बताएगा बेचारा, बताएगा बेचारा, जितने भर्ती किए गए लोग हैं ना, जितने भर्ती किए गए वो आज तक के लोग हैं, वो इनकी हुकूमतें थी जब वो भर्ती हुए थे। अच्छा, अब आप जुबैर साहब अब आप जवाब दे दें। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये गुमशुदा या लापता या गायब या गुम, धुंध में गुम लोग जो थे, आपके ख्याल में ये किधर चीजें जा रही है? इस तरह तो कोई इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मैंने 3 सवाल उठाए, मेरे जो उनके जवाब चाहिए। एहसन इकबाल साहब क्या कर रहे थे वहां पर? दूसरा, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा अगर हो गए, ठीक है, वो क्या ये पहले नहीं जाते रहे? सुन लिमिट यार, ये क्या मजाक है यार? सुनाए, मैं सवाल रख रहा हूँ सामने। 3 टाइम्स तो नहीं टाइम ले सकते। नहीं, मैंने तीनों का बाद एक टाइम लिया। प्रोग्राम होता है उसका। जी सर, भाई तीनों की बात नहीं, आपको उतना ही टाइम मिलेगा जितना मुझे मिलेगा। पीरियड, आप तकरीरें करके आप खत्म करें। सर क्वेश्चन ये है, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स आसमा, जो फर्रुख बात कर रहे हैं। एक है ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या बेज़ाब्तियों के हवाले से कि जी मिनिस्टर्स वहां एमएनए क्यों वहां मौजूद थे और गोलियां इन्होंने चलाई और ये वो, एक वो एस्पेक्ट है, और एक अलग एस्पेक्ट है जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन दी है। जो हमारा कंसर्न है वो इलेक्टोरल रिजल्ट्स का सबसे पहला है। लॉ एंड ऑर्डर का मैं आता हूं, इलेक्टोरल रिजल्ट्स का है। वो खुद उन्होंने कहा कि उसके जो रिजल्ट सबमिट किए गए हैं वो मशकूक हैं। मतलब मैं एक सिर्फ बता देता हूं, एक पोलिंग स्टेशन के हवाले से कि 2018 में जनरल इलेक्शंस में ज्यादा वोटिंग होती है, वहां
ووٹ ڈلے تھے, اس دفعہ 1165 ڈلے ہیں. مطلب آپ خود سوچیں کہ 1100, اور یہ اس جگہ ہے. پھر پولنگ کا تناسب, کہ ووٹنگ کا تناسب, کہ جو یہ 20 حلقے پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں تناسب دیکھیں. اور باقی پہلی بات تو یہ ہے کہ فروخ کیا ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ بڑا سیریس کنسرن ہے. اگر یہ اسی کو ریکگنائز نہیں کرتے تو دیر از نو نتھنگ ٹو آرگیو اباؤٹ. ایک ایسی حکومت کے عہدیدار سے اور ایک ایسے وزیر اعظم سے جو ایروگنس میں یہ بھی نہیں ریکگنائز کر رہے کہ اس سے پاکستان کا کتنی بدنامی ہوئی ہے, اور یہ کہہ دینا کہ 2016 میں ایسا ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ جسٹیفائی ہے. 2016 میں ایک تو پہلی بات ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا, اور اگر ہوا تھا تو غلط ہوا تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2016 میں ہوا تھا تو اب بھی ہونا چاہیے, نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ 2016 میں الیکشن سے جلدی سے جواب میں چاہ رہی ہوں, کیونکہ احسن اقبال صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری رات بیٹھے رہے وہاں پہ. ہاں, اس کا کیا ایسا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں آسما, 2 ڈیفرنٹ. پہلے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں دیر آر 2 ڈیفرنٹ تھنگس. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا کہاں کس کو ہونا چاہیے تھا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بندوقیں اگر چلی تھی تو حکومت وقت رسپانسبل ہے. دے آر ٹو بی چارج, دے آر آنسریبل. ہمارے سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی شاہد کاکر عباسی نے کہا تھا, شاہد کاکر عباسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ گولیاں چلائیں گے, انہوں نے کہا تھا اگر یہ ہوگا تو اس کے جواب میں. دوسری بات یہ, آپ کی حکومت پھر ہے کس چیز کے لیے؟ مہنگائی آپ نہیں کنٹرول کرتے, بے روزگاری آپ نہیں کنٹرول کرتے, آپ غربت آپ نہیں کنٹرول کرتے. زبیر صاحب بالکل اب یہ وجوہات پہ آ گئے آپ, جو کہ ابھی ناز بھی بات کرنے آئے ہیں. ہاں بالکل. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد یہ ایک بہت سیریس کنسرن ہے کسی کے لیے بھی, کسی بھی ملک میں, ریاست میں, کہ آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو جائیں, لاپتہ ہو جائیں, اور چیف الیکشن کمشنر فون کریں اور ان کے فون کو کوئی جواب نہ دے. یعنی ایک آٹونومس باڈی کے سربراہ کو کوئی جواب نہ دے, یہ بہت بڑا کرائم ہے. کیا پاکستان کی ریاست اس طرح سے قائم رہ سکتی ہے؟ یہ ایک بہت سنجیدہ سوال ہے, اس پہ بریک کے بعد ضرور بات کریں گے. کہ اور ساتھ میں یہ کہ کیا نیوٹرل ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ, جو کہ گیلانی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناز, اب یہ الیکشن بھی ہو گیا, اب سینٹ الیکشن آنا ہے, اور گیلانی صاحب اور زرداری صاحب نے تو کہا ہے بڑا سرپرائز دیں گے ضمنی انتخاب سے. کیسے ممکن ہے, کوئی ایشورنس ہے؟ دیکھیں, ضمنی انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ عوام کا جو غصہ ہے, عوام کی جو ناراضگی ہے ایک ایسی حکومت سے جس نے تبدیلی کے نام پہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں دی, اور عوام کا روزگار چھین لیا, مہنگائی کر دی, عوام کی کمر توڑ دی. روزانہ اب آپ دیکھیں 4 روپے مزید اس مہینے بجلی کے بل میں پر یونٹ اضافہ, یہ عوام کہاں سے بک دے گی؟ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں احتجاج ہو رہے ہیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی کے جھنڈے نہیں, عوام خود نکل رہی ہے. آپ کبھی دیکھیں سرکاری ملازمین, کبھی پینشنرز, کبھی ٹیچرز, کبھی ڈاکٹرز, کبھی پیرامیڈک, سب سراپا احتجاج ہیں. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اس حکومت کا, ان کو کون ووٹ دے گا؟ ان کے جو ووٹ تھے وہی شرنک ہو کے جو ہے کم ہوتے جا رہے ہیں, اور ٹرینڈ آپ نے دیکھ لیا. یعنی کہ چاروں صوبوں نے جس طرح ریجیکٹ کیا تو کیا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پنجاب میں جہاں ان کی حکومت ہے, وسیم اکرم پلس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور جو کے پی کے میں 5 سال ان کی پہلے جو ہے خود سی ایم صاحب رہ چکے, ان کے حلقے سے جو شکست ان کو ملی ہے, یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے, ان کو سوچنا چاہیے. اچھا یہ لیکن کہ اپنے لوگ ان سے, ووٹر ان کے ناراض, ان کے لوگ ان سے ناراض, اور پھر ابو آل آپ یہ دیکھیں. اچھا یہ جو آپ بات کر رہی تھی غصے والی, کہ زبیر صاحب کیا یہ غصہ اراکین اسمبلی میں بھی ہے؟ 172 کی سمپل میجورٹی, 160 ڈسکا نکال کے آپ کے پاس ووٹ ہے, 7, 8 یا 10, 12 کی بات ہو رہی ہے, کیا لے لیں گے گیلانی صاحب سر؟ دیکھیں, حفیظ شیخ کا اگر یہ بتا سکے کہ کریڈینشلز کیا ہے. حفیظ شیخ پچھلے 40 سال پہ پاکستان صرف اس وقت آئے ہیں جب ان کی گاڑی پر جھنڈا تھا. یہ ایک ریکارڈ ہے, اور میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ ریکارڈ اگر مجھے ایک دن کے لیے بھی کوئی غلط پروف کرتے. جب وہ سندھ کے منسٹر تھے اس کے بعد فوراً چلے گئے, پھر ان کو پرائیویٹائزیشن منسٹر بنایا کہ مشرف کے زمانے میں, وہ واپس آ کے جس دن اترے جھنڈے کی گاڑی گئی, وہ سیدھا جہاز میں بیٹھے پاکستان سے چلے گئے. 2010 میں آئے, 2013 میں حکومت چلی گئی, فوراً واپس چلے گئے. اب کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص جس کی یہ کمٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ وہ ایک نارمل دن بھی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان, اثاثے سارے باہر ہیں جس کے, جس نے تباہی اور بربادی کی پاکستان کی معیشت کی, میرے بقول نہیں, اسد عمر, عمران خان اور تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, جس کو بنیاد بنا کے یہ حکومت میں آئے, جس کو انہوں نے روز گالیاں دی کہ تباہ ہو گئی ہے معیشت. وہ کون تھا؟ اس کا سربراہ حفیظ شیخ صاحب. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرضوں میں جکڑ دیا
کس نے جکڑا 3 سال؟ کون تھے وزیر خزانہ؟ حفیظ شیخ مگر زبیر صاحب. صاحب اب آپ یہ اب کہہ وہ رہے کینڈیڈیٹ ہے ہیں پوری سر، قوم کو کہ اس سے زیادہ بڑا مسیحا نہیں ہے اور اس کو ووٹ دیں. کیوں ووٹ دیں بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایم این ایز ووٹ نہیں دیں گے، ان کے کچھ ایم این ایز ووٹ نہیں دیں گے. آپ یہ کلیم کریں یا آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ معیشت کو تباہ کیا بقول عمران خان کے. پاکستان میں کبھی رہتے نہیں ہیں، اثاثے سارے باہر رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو ووٹ کس لیے دیں؟ مجھے یہ بتا دیں. اچھا یعنی یا تو یہ کہیں کہ جی انہوں نے معیشت نہیں تباہ کی ٹھیک ہے 2010 سے 2013 میں. فاروق اب یا تو یہ کہہ دیں کہ جی وہ پاکستان میں کمیٹڈ ہے، ان کے اثاثے سارے پاکستان میں، یا وہ رہیں گے یہاں یا پہلے بھی رہتے رہے ہیں. اچھا فاروق میں ایک بات بتاؤں، ابھی میں آپ سے پہلے سوال پوچھ رہا ہوں. میرے کچھ ذرائع نے کہا کہ انہوں نے کہا جی خان صاحب کے ہم بڑے لائل ہیں، خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، لیکن حفیظ شیخ کے لیے ووٹ جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہے. یہ میں آپ کو کچھ ایم این ایز کی بات بتا رہی ہوں. چلیں یہ تو کسی کی خواہش ہو سکتی ہے. مجھے ابھی نا زبیر صاحب جس جوش سے بات کر رہے تھے، حفیظ شیخ صاحب کی بات بتا رہے تھے کہ جب بھی وہ آئے جھنڈا لگا چلے گئے، مجھے لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں. ان کا بھی کوئی نہ اثاثہ پاکستان کے اندر ہے، نہ میاں نواز شریف صاحب کے بچے پاکستان کے اندر ہیں، اور جب بھی وہ وزیر اعظم سے اترتے ہیں وہ لندن کے محلات میں چلے جاتے ہیں، ایمن فیلڈ کی ٹھنڈی سردیوں میں بیٹھ کے کافی پیتے ہیں. ایک منٹ حوصلہ رکھ لیں نا، ذرا حوصلہ رک لیں. میں نے آپ کے متعلق تو کوئی بات نہیں کی نا. زبیر صاحب رک جائیں، ٹھیک ہے، ڈونٹ گیٹ پرسنل نا. اچھا رک جائیں نا، رک جائیں. اب آپ کو برا لگ رہا ہے نا، اب ذرا ڈیبیٹ کے اصول کو لے کے چلتے ہیں نا آگے. مجھے بات حفیظ شیخ کو ووٹ کیوں؟ بھائی میرے مجھے بات کرنے دے نا، مجھے بات کرنے دے. مجھے بتا دیں، میں نے آپ کا جواب نہیں دینا، جواب دے دوں گا. اب مجھے آپ ٹوکے نا. دیکھیں بات یہ ہے میں پوچھ لوں کیونکہ پی ایم ایل این اگر ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، دیکھیں بات یہ ایک منٹ جتنے ان کو تحفظات حفیظ شیخ میں نظر آ رہے ہیں، محمد زبیر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، ہمیشہ بڑا سچ بولتے ہیں، یقیناً ان کو آج اتنے تحفظات وہی نواز شریف کے اندر بھی نظر آتے ہوں. بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں، جب اگر پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے اس وقت گیلانی صاحب ان کو کہتے تھے کہ میری اور آپ کی ٹائی جو ہے وہ بڑی میچنگ ہے، ایک جیسی مل رہی ہے، اور زرداری صاحب منت سماجت کر کے ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں ملک کی معیشت کو آپ سنبھال سکتے ہیں. اس وقت وہ اچھے تھے. آج اگر وہ مدے مقابل بن کے آ گئے تو برے ہو گئے ہیں. کوئی سیاست میں کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، کوئی وفاداریاں بھی ہوتی ہیں. دوسری بات سن لیں، ایک منٹ. دوسری بات یہ ہے حفیظ شیخ کا دادا پاکستان بنانے والوں میں شامل تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ. سن لیں ان کے والد صاحب، ایک منٹ غلام نبی شیخ ان کے والد صاحب تھے، سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی کے. حفیظ شیخ، ایک منٹ، اگر کیا یہ جرم ہے؟ کیا پاکستانی پوری دنیا کے اندر کام نہیں کرتے؟ اگر کوئی بندہ ورلڈ بینک کے اندر کام کر رہا ہے، اگر کوئی بندہ کسی اور ادارے کے اندر کام کر رہا ہے، نہیں ایک منٹ الیکٹڈ ہو جائیں گے نا. پہلے سینیٹر بنتے رہے ہیں نا، پہلے بھی بنتے رہے ہیں، اس بار بھی بن جائیں گے. اور گیلانی صاحب کو تو انہوں نے ہمیشہ مشکل میں ڈالا ہے. اچھا چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا، پہلے بھی مروا دیا تھا گیلانی صاحب کو. وہ تو شریف آدمی ہے، اس کو پہلے بھی مروا دیا زرداری صاحب نے، اب بھی قربانی کا بقیہ بنانے کے لیے لے اب بریک کے بعد لیتی ہوں. دیکھیں لوز کرنے کے لیے کیا ہے اپوزیشن کے پاس اور حکومتوں کے پاس لوز کرنے کے لیے کیا ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اسی کا جواب جو ہے وہ بریک کے بعد ہم لیں گے. اگر اپوزیشن ہارتی ہے تو وہ کیا لوز کریں گے، اور اگر جیتتی ہے تو وہ کیا گین کریں گے، کیا فائدہ ان کو ہوگا، اور حکومت کیا لوز کرے گی، یہ سب سے اہم سوال ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب حفیظ شیخ صاحب پہ آپ زبیر صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیں نا، اب آپ تو سینٹ میں نہیں، آپ کو پی ایم ایل این نے نہیں آنے دیا، تو آپ حفیظ شیخ صاحب کو بھی نہیں لانے دیتے. اب نیوٹرل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی، پھر بھی نہیں آپ کہہ رہے کہ وہ آ رہے. دیکھیں اگر نیوٹرل ہوگی، اگر گیلانی صاحب نے کہا ہے تو ظاہر ہے ان کو زیادہ معلومات ہوں گی، اور یہ اچھی بات ہے. میرا خیال ہے اس پر بات بھی کرنا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے. پاکستان کا ایک حقیقت بتاتی ہے کہ جب نیوٹرل ہوتے تو اس وقت بھی ایک خبر بنتی ہے. لیکن اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے، دیکھیں ابھی تک تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ بیلٹنگ ہوگی کیسے، اوپن بیلٹنگ ہوگی، سیکرٹ ہوگی. اگر سیکرٹ ہوتی ہے تو حفیظ شیخ صاحب ہار جائیں گے 100%. بیکاز جو میں نے سوالات اٹھائے تھے وہ ہر ایم این اے سے اگر آپ سوال اٹھائیں گے
تو وہ یہ نہیں آگے سے جواب دے گا کہ جی نواز شریف کے بارے میں، وہ کہے گا ہاں حفیظ شیخ کے بارے میں بالکل صحیح ہے. وہ ویسے ہی اتنا ناراض بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس کو مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، اور جو معیشت کی تباہی کی ہے تو وہ اس میں حفیظ شیخ صاحب کا تو بہت بڑا اس لیے ہاتھ ان ہے. کو ووٹ نہیں ملے گا. وہ کیسے ناز لیکن اتنے آرام زرداری سے اس کو صاحب جا کے کہہ رہے ووٹ ڈال سکے گا. سر زرداری صاحب اب چونکہ بیچ میں آگے ناز، تو وہ کہہ رہے کہ ہم سرپرائز دیں گے. کیوں، کیسے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم سرپرائز دیں گے اور سرپرائز ملے گا، کیونکہ جو ایم این ایز پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے جو اپنے ضمیر کی آواز سنیں گے وہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں کریں گے، کیونکہ جس حفیظ شیخ شاپنگ تو نہیں ہوگی. 5 نہیں شاپنگ نہیں. دیکھیں یہ جو اس قسم شاپنگ تو انہوں نے کی تھی نا، جس کی ویڈیو انہوں نے خود نشر کی، اپنے لوگوں کو خود خریدا اور پیسے بھی خود دیے، ویڈیو بھی خود بنائی اور اس کے بعد ریلیز بھی خود کی، اور پھر اس کے بعد وزیر قانون بھی خود بنائے ان لوگوں کو جو پکڑے گئے تصویر میں ویڈیو میں نظر آئے. بات یہ ہے کہ جی ڈی پی جو 5.8 سے لے کے -0.4 پہ ٹائم ختم ہو جائے گا. 14,000 ارب قرضہ 2.5 سال میں لے گئے، ان کو کون جے کے ٹی کے بغیر آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ پہلے تو میں زبیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ مان لیا کہ سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے اگر ہوگی تو یہ جیت جائیں گے. ان کو یہ سوٹ کرتی ہے کیونکہ انہوں نے ضمیروں کے سودے کیے ہوئے ہیں. انہوں نے جو ہے اربوں روپے کا پیسہ چلانا ہے. یہ جو سرپرائز ہو رہا ہے یہ وہ 5 کروڑ 10 کروڑ والے سرپرائز کی بات ہو رہی ہے جو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب کی تو رائٹ اور لیفٹ کی جیبوں میں سارا پیسہ ہے، فیک اکاؤنٹس کا، منی لانڈرنگوں کا، ہنڈیوں کا، حوالوں کا، جعلی اکاؤنٹس کا وہ چلانا چاہتے ہیں. یہ اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے. لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کا جو ہے کوئی ضمیروں کا سودا نہیں کرے گا اپنا. لوگ حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر ووٹ دیں گے. دونوں طرف سے نا، اپوزیشن کے لوگ حفیظ شیخ کامیاب ہوں گے لیکن یہ تحفظ کرتے رہیں گے کرپشن کے نظام کا، خرید و فروخت کے نظام کا، چھانگا بندی کے نظام کا. یہ محافظ ہے سب سے بڑی، پی ڈی ایم سب سے بڑی محافظ ہے. اسی وجہ سے یہ سیکرٹ بیلٹنگ کی حمایت کر رہا ہے. فاروق نے بھی حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں میرا ووٹ اللہ ہے حفیظ اچھا شیخ کا. زبیر صاحب سرپرائز کیسے دیں گے؟ آخری سر لاسٹ کمنٹ. میں خیال ہے زبیر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہے. سرپرائز ڈرافٹ کے ذریعے دیں گے، کیش دیں گے، چیک کے ذریعے دیں گے. جو بھی صورتحال اس وقت ناظرین ہے وہ دلچسپ ہے، لیکن جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. لیکن جو زرداری صاحب کی طرف سے کینڈیڈیٹ آگے گیلانی صاحب، اس سے ایسے لگتا ہے حکومت صرف اپنے ووٹ اب بچانے کے لیے لگی ہوئی ہے، بجائے یہ کہ وہ اپوزیشن کی طرف جائے اور ان کو کیمپین کرے. باقاعدہ کیمپین جسے کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے کوشش بھی اس وقت تک نہیں ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کس طرح سے نکلتا ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.